السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. کھولو مجھے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو. میں تمہیں برباد کر دوں گی. وہ کرسی سے بندھے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی. وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ شخص اندھیرے میں کھڑا اندھیروں کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا مگر وہ اس کی بات سن کر بالکل خاموش تھا. منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا تھا. میں نے کہا میرے ہاتھ کھولو, مجھے یہاں سے جانے دو. وہ ایک بار پھر سے بری طرح سے چلائی مگر اس بار بھی مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ اسی طرح اطمینان سے اندھیرے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اسے اس لڑکی کو اس طرح بے بس دیکھ کر لطف آ رہا تھا. کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ اب تک انجان تھی کہ اسے یہاں لے کر آنے والا شخص کون تھا. اسی پل مقابل کا کہہ کہا اس کمرے کی خاموشی میں گونجا. وہ یکدم ہی اپنی جگہ پر ٹھٹکی تھی. خود کو چھڑانے کی ساری مزاحمت چٹکیوں میں دم توڑ گئی تھی. اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا اور آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں. وہ اس شخص کو آواز کو لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی کیونکہ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی. نانا جان, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیجیں گے مگر آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں. اب آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. وہ اپنے نانا جان کے سامنے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ان سے شکوہ کر رہی تھی. صدیق خان زادہ نے محبت بھری نظروں سے اپنی نواسی کو دیکھا جس کی ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے مگر اسے خود سے دور بھیجنے کے لیے ان کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا. تمہیں پڑھائی کے لیے شہر جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں سے بھی روز یونیورسٹی آنا جانا کر سکتی ہو. صدیق صاحب نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تو کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. نہیں نانا جان, میں آپ کے کہنے پر اس حویلی میں آئی ہوں مگر اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی. یہاں رہ کر میرا دم گھٹتا ہے. آپ کی اس حویلی میں اتنی پابندیاں ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں یہاں سانس نہیں لے سکوں گی. اس لیے آپ پلیز مجھے شہر جانے دیں. میں وہاں سکون سے رہ لوں گی اور اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے سکوں گی. حرم نے ضدی لہجے میں کہا. صدیق صاحب نے تھکی تھکی نظروں سے اپنی لاڈلی نواسی کو دیکھا. اسی لمحے انہیں حرم میں اپنی بیٹی کی جھلک دکھائی دی. وہ بھی ان سے اسی طرح ضدیں کر کے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی مگر آج ان کی بیٹی ان کے ساتھ نہیں تھی. وہ ان سے بہت دور جا چکی تھی. صدیق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسی لمحے انہوں نے خود کو جی بھر کر کوسا. وہ کیوں اپنے غصے اور انا میں یہ بھول گئے تھے کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے. وہ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں. نانا جان, میں آپ سے کہہ رہی ہوں. حرم نے انہیں کھویا دیکھ کر ان کا بازو ہلا کر انہیں مخاطب کیا. اگلے ہی لمحے انہوں نے چونک کر حرم کو دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر ہی دھکیلا. ٹھیک ہے بیٹا, میں تمہیں شجاع سے پوچھ کر بتاؤں گا. نانا جان نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا اور شجاع کا نام سن کر تو حرم کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بولنے والے؟ میں نے یہاں کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیا. میں صرف آپ کے ساتھ آپ کے کہنے پر یہاں آئی تھی مگر آپ مجھے یہاں کا قیدی کر بیٹھے ہیں اور اب اپنی بات سے بھی مکر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہہ دیا ہے میں ہر حالت میں شہر جاؤں گی اور وہیں رہ کر پڑھوں گی. میں اب مزید اس حویلی میں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا. میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. حرم نے ضدی لہجے میں پیر پٹکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی. صدیق صاحب کی پلکوں میں ٹکے آنسو ان کے گالوں پر بہہ نکلے اور ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے. حرم کی ماں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. اس شادی کو صدیق صاحب نے قبول نہیں کیا تھا. جب ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے اپنے سارے رشتے توڑ دیے مگر ان کی بیٹی انہیں ہر ہفتے باقاعدگی سے فون کرتی تھی مگر صدیق صاحب ان کی کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کی آواز سن کر فون کاٹ دیتے. ہاں البتہ وہ اپنی نواسی سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر ایک روز انہیں اپنی نواسی کا فون موصول ہوا. وہ بری طرح رو رہی تھی. اس کے ماں باپ کی کار کو حادثہ پیش آ گیا تھا اور اب ان کی بیٹی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی.
सदीक साहब फौरन ही अस्पताल पहुंचे, मगर उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी दम तोड़ गई और फिर उनके दामाद ने भी दम तोड़ दिया। हरम के माँ बाप उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। सिद्दीक साहब हरम को वहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकते थे, मगर हरम वहाँ से आना नहीं चाहती थी। वो इस वादे पर उसे अपने साथ लेकर आए थे कि वो उसे वापस आने देंगे, मगर अब हरम को यूं तन्हा वापस भेजने पर उनका दिल राजी नहीं था। शुजा शहर से हवेली पहुंचा। वो बेहद थका हुआ था, इसलिए आराम करने सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब एक मुलाजिम ने उसे दादा जान का पैगाम पहुंचाया कि वो उसका अपने कमरे में इंतजार कर रहे थे। वह इस बात में सर हिलाता फौरन उनके कमरे की तरफ बढ़ा। सिद्दीक साहब उसी का इंतजार कर रहे थे। वो इसे देखकर अपनी जगह से खड़े हुए और उससे गले मिलने लगे। उनका ये पोता उनका गुरूर था। वो उससे बेहद मोहब्बत करते थे। शुजा खानजादा उनका गुरूर था। कुछ देर बाद वो उनके सामने बैठा था। शुजा हरम शहर जाना चाहती है। वो वहाँ अपने घर में रहना चाहती है और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती है। सिद्दीक साहब इतना कहकर खामोश हो गए। उनके चेहरे से वाज़ह था कि वो हरम को वहाँ अकेले नहीं जाने देना चाहते। शुजा ने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और एक गहरी सांस भरी। वो लड़की जिस कदर ज़िद्दी और सरफिरी थी, उसे इसी बात की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन दादा जान, वो शहर में अकेली कैसे रहेगी? माना कि वो वहाँ उसके माँ बाप का घर है, मगर वो लड़की ज़ात है। उसके लिए ये दुनिया महफूज नहीं है। वो वहाँ अकेली नहीं रह सकती। इसीलिए उसके लिए बेहतर है कि अपनी पढ़ाई का ख्याल अपने जहन से निकाल दे और अब यहीं हवेली में रहे। शुजा ने फैसला कुन लहजे में कहा। सिद्दीक साहब किसी गहरी सोच में गर्क थे। वो हरम का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर इसके सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुद को इस हवेली के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। वो सारी ज़िंदगी शहर में पली बड़ी है। उसके लिए ये हवेली और इस हवेली के रस्म व रिवाज सभी फरसूदा ख्यालात के हामिल हैं। वो बगावत करने से नहीं कतराएगी और मैं नहीं चाहता कि वो बगावत पर उतर आए। सिद्दीक साहब ने गहरी सोच में गर्क कहा और शुजा ने गहरी नज़रों से अपने दादा जान को देखा। यकीनन उनके लहजे में इस वक्त पछतावा बोल रहा था। वो पछतावा जिसकी वजह से उनकी बेटी उनसे बगावत करने पर मजबूर हो गई थी और सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। तो हरम भी उन्हीं की बेटी थी। बगावत तो उसके रग रग में समाई हुई थी। दादा जान, आप क्यों फिक्र करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हरम को कह दें कि शुजा ने इनकार किया है और फिर आप जानते हैं कि मेरे इनकार के सामने किसी की भी कुछ बोलने की जुर्रत नहीं होती। शुजा ने अपनी जगह से खड़े होते फैसला कुन लहजे में कहा। उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि इस हवेली की कोई भी लड़की यूं अकेले शहर जाकर रहे। जब हरम को पता चला कि शुजा ने उसे शहर जाने से मना कर दिया है, तो वो गुस्से में पागल हो गई। वो गुस्से में अपने कमरे से निकलकर अपने नाना जान के कमरे की तरफ जा रही थी जब सारा उसे लाउंज में बैठी दिखाई दी। हरम, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? सारा ने उसे गुस्से से लाल पीले होते देखकर सवाल किया। हरम ने काटदार नजरों से सारा को देखा और पैर पटकती हुई उसके करीब चली आई और उसके सामने आकर सोफे पर बैठी। तुम्हारे भाई ने मुझे शहर जाने से मना कर दिया है। वो कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मैंने सारी ज़िंदगी खुद मुख्तारी के साथ गुजारी है। मैं हरगिज़ भी किसी का फैसला नहीं मानूंगी। हरम ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। सारा को भी सारे मामले का पता था, इसलिए उसने बेबसी से हरम की तरफ देखा। वो शहर की पली बड़ी लड़की थी, कैसे किसी और का फैसला खुद पर मुसल्लत होने दे सकती थी? तुम्हारे लाला खुद को समझते क्या हैं? क्या सब लोग उनके गुलाम लगे हैं और हम पर उनका हुक्म मानना फर्ज कर दिया गया है? अब अगर तुम्हारे लाला मेरे किसी भी मामले में बोले तो मैं उनका सर फाड़ दूंगी। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हरम ने इंतहाई गुस्से से हाथ नचाते हुए कहा, जबकि सारा का चेहरा खौफ से सफ़ेद हुआ। हरम ने खौफ से उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे और फिर उसके माथे पर हैरानी आ गई। अब तुम क्यों इस तरह से सफ़ेद पड़ रही हो, जैसे तुम्हारे लाला ने हमारी सारी बातें सुन ली हो?
یہ کہتے ہوئے حرم نے پیچھے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کی بولتی بند ہو گئی۔ شجاع خانزادہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ شجاع کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے لرز گئی تھی۔ پھاڑو میرا سر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنی طاقت اور جرت ہے۔ شجاع نے سرد لہجے میں دھاڑا تو وہ ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہاری بہت زبان چل رہی ہے نا، بہت جلدی میں تمہاری یہ زبان کاٹوں گا، جسٹ ویٹ۔ اس نے سپاٹ لہجے میں سے دھمکی دی اور اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر تیزی سے حویلی سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد حرم نے کاٹدار نظروں سے سارا کی طرف دیکھا تو سارا اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی اور حرم اپنا وہیں سر تھامے بیٹھ گئی۔ حرم، تم پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی تھی تو ٹھیک ہے، تم شہر جا سکتی ہو۔ حرم صدیق صاحب کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑی تھی اور صدیق صاحب اسے اس حویلی سے رہا ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ حرم نے بے یقینی سے اپنے نانا جان کی طرف دیکھا۔ کل تک تو وہ اس کے شہر کے جانے کے خلاف تھے، تو آج کیسے وہ مان گئے؟ سچ نانا جان، میں شہر جا سکتی ہوں؟ حرم نے بے یقین لہجے میں ان سے سوال کیا۔ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے اثبات میں گردن ہلائی۔ حرم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی پھوٹنے لگی تھیں۔ لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں وہ شرط منظور ہے تو تم جا سکتی ہو، ورنہ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے شہر جانے کی بات نہ سنوں۔ اگلے ہی پل صدیق صاحب نے اس کی طرف بغور دیکھتے اسے اپنی شرط سنائی چاہی تھی۔ حرم نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ کیا مطلب؟ کون سی شرط؟ حرم نے کندھے اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں شہر جانے سے پہلے شجاع سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور پھر تم اس کے ساتھ ہی شہر والے گھر میں رہنا۔ صدیق صاحب نے شجاع سے نکاح کرنے کی بات کر کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے پہل تو بے یقین نظروں سے اپنے نانا کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اسے کہا کیا ہے، اور پھر جب اسے سمجھ آیا تو جیسے زمین گول گول گھومنے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اپنے نانا جان کا چہرہ دیکھتی رہی، جو اس کے پنکھ کاٹ کر اسے اڑنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اس کا دماغ چند لمحوں کے لیے سن ہو گیا۔ شجاع خانزادہ وہ شخص نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ کسی انجان شخص کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی تھی جس سے وہ چند ہفتے پہلے ملی تھی؟ ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نانا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ میرے سامنے یہ شرط کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حرم کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اسے اس لمحے شدت سے اپنے ماں باپ یاد آ گئے تھے، جنہوں نے اسے ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، اور یہاں آ کر تو وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ بیٹا، شجاع بہت اچھا لڑکا ہے، وہ پورے خاندان کا سب سے ہونہار لڑکا ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ صدیق صاحب نے اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ کر اسے تسلی دی، اور حرم بے اختیار ہی اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن نانا جان، میں اس سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں۔ میں انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ بیٹا، میں نے تم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا۔ میں تو صرف تم سے اتنا کہہ رہا ہوں، اگر تم آگے پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی ہو تو تمہیں شجاع سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر تم شہر میں شجاع کے ساتھ رہنا۔ صدیق صاحب نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں ہرگز بھی آپ کے پوتے سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے آپ کی یہ شرط بالکل منظور نہیں، اور میں شہر جا کر رہوں گی۔ آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ حرم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور غصے سے صدیق صاحب کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اس حویلی میں آنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی معلوم ہو رہی تھی۔
वो इस वक्त को पछता रही थी जब उसने अपने नाना जान की मोहब्बत में आकर इस हवेली में आने का फैसला किया था। वो अपने कमरे में आकर खूब रोई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नाना जान उसके सामने ये शर्त रख सकते थे और वो अपने दिल की खुशी देखे बगैर उस रिश्ते के लिए कैसे राजी हो सकती थी। उसे वो जल्लाद शुजा एक आंख नहीं भाया था। वो इस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसी सोच के आते ही उसके सीने में उसकी सांसें अटकने लगी। वो खूब जी भर कर रोई और फिर वो खुद ही अपने आंसू साफ करती अपनी जगह पर उठ बैठी। वो फैसला कर चुकी थी कि वो हरगिज़ भी शुजा खानज़ादा से निकाह नहीं करेगी और हर सूरत शहर जाकर रहेगी, और उसके लिए इसे कोई भी कदम उठाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगी। उसने एक अज़म से अपने आंसू साफ किए और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी में से एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े रखने लगी। वो मरना पसंद करती थी मगर शुजा से निकाह किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने रात के अंधेरे में इस हवेली से भागने का फैसला किया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस हवेली के मकीन उसे यूं ही इस हवेली से जाने नहीं देंगे। और वो शुजा जैसे अनापरस्त और मगरूर आदमी की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसकी शुजा से इतनी जान पहचान नहीं थी और ना ही कभी उसने शुजा से कोई तफसीली बात की थी, मगर उसने शुजा का एक खाका अपने जहन में बना लिया था और उसके मुताबिक शुजा एक अक्खड़ मिजाज और बददिमाग शख्स है जो सब पर हुक्म चलाना अपना फ़र्ज समझता है। रात गहरी होती जा रही थी। हरम ने एक छोटे से बैग में अपने चंद कपड़े और ज़रूरत का कुछ सामान रख लिया। उसका इरादा था कि रात के अंधेरे में वो किसी को भी बताए बगैर इस हवेली से निकल जाएगी और अपनी शहर जाने वाली बस में सवार होकर हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली को खैराबाद कह देगी। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली के सभी मकीन रात का खाना खाकर आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए थे, जबकि हरम अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की मानंद टहल रही थी। एक एक लम्हा उस पर भारी गुजर रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब हरम ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर इंतहाई एहतियात से अपने कमरे से बाहर झांका। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने बेड से उठकर शॉल ओढ़ी और अपना बैग थामे बहुत ही खामोशी से अपने कमरे से निकली। वो दबे पांव हवेली के दरवाजे तक आई थी और अगले ही पल हवेली का दरवाज़ा उबूर कर गई। वो लॉन में चलती हुई आई। वो चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देख रही थी। अपने कमरे की बालकनी में खड़े शुजा खानज़ादा ने हैरत भरी नज़रों से रात के अंधेरे में हवेली से उसे दबे पांव निकलते उस हिवले की तरफ देखा, मगर उसी लम्हे हरम के चेहरे से चादर हटी थी और शुजा ने हरम को पहचान लिया था। उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची। इस लड़की से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी। उसने उसी वक्त इस सरफिरी लड़की को अच्छे से सबक सिखाने का फैसला किया जो रात के अंधेरे में हवेली से फरार होने की गलती कर रही थी। उसने उसी वक्त चौकीदार को फ़ोन करके दरवाजे से हटने का हुक्म दिया। चौकीदार फौरन ही शुजा का हुक्म सुनकर अपने कमरे में गया। हरम एक पेड़ की ओट में छुपकर सोच रही थी कि वो चौकीदार के होते हुए हवेली का दरवाज़ा कैसे पार करेगी, मगर जब उसने देखा कि चंद ही लम्हों बाद चौकीदार अपने कमरे में चला गया है तो उसने सुकून का सांस लिया और हवेली का दरवाज़ा पार करके वो हवेली से बाहर निकल गई और अपने कमरे की बालकनी में अंधेरे में खड़े शुजा खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसने हवेली के बाहर खड़े अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था कि कुछ दूर जाते ही हरम को पकड़ लिया जाए और उसे गांव के किनारे बने उसके डेरे में पहुंचा दिया जाए। शुजा का हुक्म सुनकर उसके सारे गार्ड मुस्तैद हो गए। हवेली से निकलकर हरम ने सुकून का सांस लिया था। वो अपनी जीत पर सरशार हुई थी, मगर ये जाने बगैर कि उसकी खुशी चंद लम्हे नहीं टिकने वाली। वो मुतमईन से गांव की बल खाती सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर जीत की सरशारी थी। वो उस शख्स के गुरूर को ठोकर मारकर उसकी हवेली से निकल आई थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी जब उसके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से चंद नकाबपोश आदमी बाहर निकले। हरम उनको देखकर बेख्तियार अपनी जगह पर ठुटक गई। वो आदमी गाड़ी से निकलकर इसी की तरफ बढ़ रहे थे।
اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیلا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور حرم کو زبردستی گاڑی میں ڈالنا چاہا۔ حرم کے حلق سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! حرم بری طرح سے چیخ رہی تھی، لیکن شجاع کے گارڈز اسے گاڑی میں دھکیل رہے تھے اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حرم چیختی چلاتی رہ گئی، مگر ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے شجاع کے ڈیرے پر لا کر ایک کمرے میں باندھ چکے تھے اور حرم سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اس نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور وہ اغوا ہو گئی تھی۔ وہ ڈر چکی تھی اور اب بری طرح رو رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کرسی پر اس قدر سختی سے بندھی ہوئی تھی کہ خود کو کھولنے کے چکر میں اس کی کلائیاں بہت بری طرح زخمی ہوئیں، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ وہ ہار مان کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کون اس سے اغوا کر سکتا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ شجاع خانزادہ نے کیا ہے۔ اس نے اسے حویلی سے بھاگنے کی بس ایک چھوٹی سی سزا دی تھی۔ کافی دیر اسے اس نیم تاریک کمرے میں بندھے ہوئے ہو گئی، مگر اب تک کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس جگہ بالکل اکیلی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسی اثنا میں کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور حرم ساکت سی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے آنے والے شخص کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا وجود اس وقت مکمل طور پر اندھیرے کی زد میں تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ حرم خود کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے حلق کے بل چلائی، مگر اس کے اس طرح سے چلانے پر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتہائی اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس لڑکی کو جھٹ پٹاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کھولو مجھے اور مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حرم نے انتہائی غصے اور تنفر سے کہا، اور اس کی بات سن کر شجاع خانزادہ محظوظ ہوا۔ وہ لڑکی قید میں ہو کر بھی غصے اور تنفر سے چیخ رہی تھی، کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے یہاں لا کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ حرم بری طرح سے چلائی اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دی۔ اس کی دھمکی سن کر شجاع محظوظ ہوا اور اس کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ یہ آواز سنتے ہی وہ ساکت ہو گئی۔ وہ اس آواز کو کیسے نہیں پہچانتی تھی؟ یہ شجاع خانزادہ کی آواز تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی اور پھر شجاع نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی۔ پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ اس قدر روشنی سے حرم کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کی، اور پھر جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے شجاع خانزادہ کھڑا اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرم نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ اس بار اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ صرف بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شجاع خانزادہ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں حویلی سے بھاگنے کی غلطی کر سکتی ہو تو میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں، شجاع نے اطمینان سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھائی سرد میری حرم کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئی۔ اسے شجاع خانزادہ کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا، مگر وہ تو اس کی سوچ سے بھی پہنچا ہوا شخص تھا۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ اگر رات کی اس پہر تم میرے کسی دشمن کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ شجاع نے اس کی کرسی کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور اس کا سوال سن کر حرم کی روح تک کانپ گئی، کیونکہ اس نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس نے سنبھل کر گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی تھی، کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ مجھ سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر شجاع کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔
رات کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر اس طرح سے چوری چھپے حویلی سے باہر نکلنا تمہارے نزدیک غلط کام نہیں ہے؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس کا چہرہ حرم کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے، حرم نے اپنے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تم نے حویلی سے باہر نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے سوچا ہے اگر میں تمہیں یہیں قید رکھوں تو کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں چلی گئی، وہ سرسراتے لہجے میں کہتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ حرم نے بے یقین نظروں سے اس کے سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حرم کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کل ہم دونوں کا نکاح ہے اور آج تم حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے سزا کی حقدار ہو، اس لیے اب تک ساری رات یہیں بندی رہو گی اور پھر کل تک حویلی واپس آؤ گی تو سب کے سوالوں کے جواب بھی تمہیں ہی دینے ہوں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے کردار کی صفائیاں دے سکو گی۔ شجاع نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے پلٹا۔ میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ حرم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہرائی جاتی اور سامنے کھڑے شخص سے بھی کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ پلٹ کر واپس جاتے شجاع کے قدم تھم سے گئے۔ اس نے مسکرا کر حرم کی طرف دیکھا جبکہ حرم نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ شجاع حرم کو حویلی واپس لے آیا تھا۔ حویلی کے مکین اب بھی گہری نیند میں غرق تھی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کون سا طوفان آتے آتے ٹل گیا ہے۔ حرم شجاع کی طرف ایک نظر بھی دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ آج خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ساری رات وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی شجاع کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل تھی۔ شجاع اور حرم کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نکاح کا انتظام باہر لان میں ہی کیا گیا تھا۔ شجاع سے نکاح کرنے کے لیے کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، بلکہ اسے صرف بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے اس کا شجاع کے ساتھ نکاح ہے۔ حرم دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹ ایک الگ ہی قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی مرضی کے بغیر اس رشتے میں بند رہی تھی، مگر اس لمحے وہ اس قدر مجبور تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر کل رات شجاع اسے وہیں اپنے ڈیرے پر قید رکھتا تو وہ اگلے دن حویلی کس منہ سے لوٹتی، کس کس کو اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرتی۔ کچھ دیر بعد اسے لان میں لے جایا گیا۔ پورا لان سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ حرم پھولوں کی روش پر چلتی ہوئی اسٹیج تک لائی گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھولوں کی چادر کے پار شجاع خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے نانا جان آ کر اس کے برابر میں بیٹھے تھے اور بہت ہی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ برسوں سے کی خواہش کو وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ اس خواہش کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اپنی نواسی کے روپ میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بوڑھے چہرے پر برسوں کی تشنگی دکھنے لگی، اور پھر انہوں نے گہری سانس بھر کر مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی، مگر وہ اس سارے معاملے میں حرم کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے تھے۔ انہوں نے حرم کے بارے میں باپ بن کر سوچا تھا، اور بطور باپ انہیں حرم کے لیے شجاع سے بہتر انسان کوئی دکھائی نہیں دیا، اور جب انہوں نے شجاع سے حرم سے نکاح کرنے کی بات کی تھی
تو اس نے اپنے دادا جان کی خواہش کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ کیا آپ کو شجاع خانزادہ ولد جہانگیر خانزادہ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر یہ رشتہ قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی اور اس سوال نے حرم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر صدیق صاحب کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ماحول میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی حرم کی قبولیت کا منتظر تھا۔ قبول ہے، حرم کا دل ڈوب کر ابھرا اور اس نے شجاع خانزادہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ گزر گیا۔ صدیق صاحب نے حرم کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آج اپنا فرض پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حرم اس نکاح پر خوش نہیں ہے، مگر انہیں اپنے پوتے پر اندھا اعتماد تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ شجاع حرم کو سنبھال لے گا۔ چند لمحوں بعد شجاع پھولوں کی چادر کو ہٹاتا ہوا حرم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس شخص کو اپنے محرم کے روپ میں پا کر جانے کیوں حرم کا دل بہت ہی شدت سے دھڑکا۔ شجاع نے اس کے چہرے پر آئے سے گھونگھٹ کو آہستگی سے پلٹا۔ اس کے سامنے حرم کا چاند جیسا چہرہ آیا۔ حرم کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خود بھی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو اس کا جی نہیں کیا، اور پھر اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اس لمحے شجاع نے پورے دل سے اس رشتے کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں حرم کو ایک بہت اونچا مقام دیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ حرم کی اس غلطی کو بھی بھول جانا چاہتا تھا جو کل رات اس نے کی تھی۔ حرم اس کا جلتا ہوا لمس پا کر ساکت سی ہو رہ گئی۔ اس نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شخص اس کی زندگی میں یوں داخل ہوگا اور اس کی زندگی کو فتح کر لے گا۔ حرم دلہن بنی شجاع کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ سرخ رنگ کے گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ حرم سر جھکائے بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب شجاع خانزادہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پا کر جانے کیوں حرم اپنی جگہ سے مٹ سی گئی۔ شجاع اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شجاع نے سائی ٹیبل سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر حرم کے سامنے کر دیا۔ اس میں سونے کے خاندانی کنگن موجود تھے۔ شجاع نے انتہائی نرمی سے ان کنگنوں کو حرم کی سفید کلائیوں کی زینت بنا دیا اور بہت دکھ سے اس کی کلائیوں پر پڑے نشانوں کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی کلائیاں کھینچ لی تھیں۔ شجاع نے بہت ضبط سے منظر دیکھا۔ میرا دل ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت اچانک ہوا ہے، اس لیے میں ابھی اس رشتے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ حرم نے نظریں نیچی کیے شجاع سے کہا۔ شجاع نے بہت ہی ضبط سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو اب تک اپنی ضد پر قائم بیٹھی تھی، اور پھر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہارا وقت دینے کو تیار ہوں۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ؟ شجاع نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ حرم نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت چاہیے، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں اس رشتے کو قبول کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ حرم نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ شجاع کی آنکھوں میں پہلے حیرانی ابھری اور پھر اس حیرانی کی جگہ ناگواری پھیل گئی۔ اسے حرم کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تم مجھے دل سے قبول نہیں کر سکی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر اس 1 مہینے میں یہ ساری باتیں ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ہمارے معاملے میں بولے۔ شجاع نے بھاری دل کے ساتھ کہا اور وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اس 1 مہینے میں وہ حرم کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حرم ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے شجاع سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گا۔ شجاع اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں چلا آیا۔
अभी उसे अपना जलता हुआ दिल भी संभालना था। उसने बालकनी में जाकर सिगरेट जलाई और अपना दिमाग पुरसकून रखने की कोशिश की। वो हरम को इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त देना चाहता था। वो इस रिश्ते को इस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहता था। जब भी वो अपने दिल में उभरते जज्बात को मार कर यहाँ चलाया, जाने वो कितनी ही देर वहीं बालकनी में खड़ा रहा और जाने ही कितने ही सिगरेट उसने फूंक डाले थे। वो काफ़ी देर बाद अपने कमरे में गया तो उसने हरम को अपने बेड पर मज़े से सोता देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो भी सर झटकता हुआ बेड की तरफ बढ़ा। उसके लिए बेड पर मुश्किल इतनी जगह थी कि वो एक करवट पर लेट सकता था। कल तक वो पूरे बेड का मालिक था और आज वो लड़की इंतहाई इत्मीनान से उसके बेड पर काबिज हो गई थी। सुबह हरम की आंख खुली तो उसका सर शुजा के बाजू पर रखा हुआ था और शुजा का एक हाथ उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द हमायल था। हरम उसकी मजबूत गिरफ्त में फौरन ही कुसमिसाई और उससे दूर होने की कोशिश की, मगर शुजा ने उसकी तरफ करवट बदलते हुए उसकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी। शुजा, छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है। हरम ने शुजा के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते कहा। शुजा ने नींद से भरपूर आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तुम कल रात खुद मेरे बाजू पर आकर लेटी थी और अब तुम्हें यह बदतमीजी लग रही है। शुजा ने मजनूई गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराहट दबाए सवाल किया। तो आपको बेड पर आकर लेटने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा कमरा है, कहीं भी सो जाते। हरम ने भी ढिठाई का मुजाहिरा करते उसे जवाब दिया। शुजा ने अब्रू उचकाकर उसे देखा। वो अब भी उसकी बाहों में कैद थी। ये मेरा कमरा है मैडम, शायद आप भूल रही हैं। मैं क्यों कहीं और सोऊं? शुजा ने उसे मजीद खुद में समाते हुए नींद से बोझल लहजे में कहा और साथ ही अपनी आंखें बंद की। उसे दोबारा सोते देखकर हरम की आंखें हैरानी से फैली। शुजा, मुझे छोड़े वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हरम ने उसे धमकी दी। हरम, सो जाओ यार, मैं कुछ नहीं कर रहा। शुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुजा, आप मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं? हरम ने उसके सीने पर चुटकी भरते हुए कहा था और शुजा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। या अल्लाह, तुम तो वाकई पागल हो और पागल होने के साथ साथ जंगली बिल्ली भी हो। शुजा को अपने सीने पर जलन का एहसास हुआ जबकि हरम उससे दूर हुई और कंबल को सर तक ताना। आइंदा ये हरकत करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वरना मुझे पंजे भी मारने आते हैं। हरम ने कंबल में गायब होते हुए उसे धमकी दी और शुजा ने सर उठाकर बेचारगी और बेबसी से हरम को देखा, जो उससे सारा कंबल छीनकर मज़े से सोने लगी थी। शुजा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और फिर वो भी आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगा। शुजा वलीमे के बाद हरम को अपने साथ लिए शहर आ गया। उसने अगले ही रोज़ हरम का एडमिशन भी करवा दिया था, मगर यहाँ आकर उन दोनों के दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ गई थीं। शुजा सुबह का घर से निकला, रात गए घर आता, जब तक हरम सो चुकी होती थी। आज दोनों की शादी को 20 दिन गुजर गए थे और अब शुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हरम के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या करे। वो किसी भी हालत में हरम को खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि मोहब्बत ने कब उसके दिल पर दस्तक दी थी और वो हरम के कदमों में अपना दिल हार बैठा था। और अब बस वो इतना जानता था कि वो हरम के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। हरम, आज शाम को दादा जान हमारे घर आ रहे हैं, शुजा ने उसे इत्तला दी थी। नाना जान की आमद का सुनकर हरम का चेहरा खिल उठा। शुजा ने ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले उसे इत्तला दी। हरम भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। शुजा ने गहरी नज़रों से उसकी तैयारी को देखा। शुजा ने उसके अलावा कुछ नहीं कहा था। वो बस खामोश नज़रों से हरम को तकता रहा था। खुद को मुस्तकिल तकता पाकर हरम उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हैं? हरम ने अचंभे से सवाल किया। कुछ नहीं। शुजा के दिल में हुक सी उठी और वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। हरम ने शुजा की आंखों की बुझती हुई जोत को देखा था। उसके दिल को अजीब सा धक्का लगा। जब से इन दोनों की शादी हुई थी, शुजा उसकी हर ज़रूरत
ہر خواہش اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتا تھا، پھر چاہے وہ اس کی یونیورسٹی کا کوئی کام ہو یا گھر کی کوئی ضرورت ہو۔ شجاع کبھی اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹا تھا، مگر آج تک اس نے حرم سے اس کے فرائض اور حقوق پورے کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اسے پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ صدیق صاحب ان کے گھر آ گئے تھے۔ آج کئی دنوں بعد شجاع اور حرم ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ صدیق صاحب نے پہلی ہی نظر میں ان دونوں کے درمیان چھائے تکلف کو محسوس کر لیا تھا۔ حرم نے ان کے لیے کھانے میں اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے صبح سے میڈ کو بتا دیا تھا کہ رات کے کھانے میں کیا ہوگا۔ صدیق صاحب بہت خاموشی سے ان دونوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے شجاع کے چہرے پر چھائی بے بسی کو محسوس کر لیا تھا، اور حرم کے چہرے پر چھائی بے اطمینانی بھی ان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ حرم بیٹا، مجھے اپنے ہاتھوں کی اچھی سی چائے پلا دو۔ کھانے سے فارغ ہو کر صدیق صاحب نے حرم کو مخاطب کر کے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ حرم نے کھانا اٹھاتے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے نانا جان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر صدیق صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ حرم چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ حرم، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں یہاں پر؟ صدیق صاحب نے نرم لہجے میں اس سے سوال کیا۔ نہیں نانا جان، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شجاع میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حرم نے مسکراتے ہوئے سچ کہا تھا۔ صدیق صاحب کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ان کے پوتے نے ان کا سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ اور تم اس کا کتنا خیال رکھتی ہو؟ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک اور سوال کیا، اور نانا جان کا سوال سن کر حرم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ بیٹا، میاں بیوی کو رشتہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی زندگی میں اپنی جگہ چھوڑ دے گی تو اس کی جگہ کوئی دوسری عورت پر کر دے گی۔ اسی لیے اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر شوہر سے کوئی اختلاف ہے تو اسے بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے۔ اپنے شوہر سے دوریاں بنانا کسی مشکل کا حل نہیں ہے۔ صدیق صاحب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حرم کا سر جھک سا گیا۔ اسے کئی دنوں سے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر شجاع کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرتے اسے ندامت ہو رہی تھی۔ اگر شجاع کی کوئی غلطی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے کان سے پکڑ کر تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ لیکن اگر شجاع کی کوئی غلطی نہیں تو تمہیں بھی اس رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کب تک اکیلے اس رشتے کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ صدیق صاحب نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم بھی یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہو۔ صدیق صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر کہا۔ حرم اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی۔ صدیق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ حرم شجاع کے کمرے میں آئی، ورنہ وہ دونوں جب سے یہاں آئے تھے ان دونوں کا کمرہ الگ الگ تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر شجاع چونک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں، کیا مجھے اس کے لیے کسی کی اجازت چاہیے؟ حرم نے شاہ کی نظروں سے شجاع کی طرف دیکھا، اور حرم کے منہ سے شوہر کا لفظ سن کر شجاع کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیلی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حرم کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ تمہیں میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے میری بھی اجازت درکار نہیں ہے، شجاع نے سنجیدگی سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ حرم نے بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھا اور آنسو بہانے لگی۔